حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں. ماوراء النہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے. یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی. اقبال تڑپ کے کہتا ہے، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے. حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے. اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے، عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں. عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے. کم بخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا. فوراً پلٹے واپس، بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی. عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو. حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے. عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا.
بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے، تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتی اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود تھا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہے۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے،
تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کی سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔
اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی۔ لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوجتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچ آئے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لگتا۔ پیشانی فرشتوں کی بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے، اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے۔ اب یہ بولتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے۔ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس کو اب پتا چلا، آنکھیں کھلی، خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی۔ اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے، آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علم و تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا میں بسنے والا ہے۔ دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں گلی میں ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے۔ وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیف و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں۔ وہ 7-8 سال کا بچہ، دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم، اور وہ پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی
اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے، تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیار ہی حضور کا رکھا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا۔ اگر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے۔ ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے، یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے ہیں، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی، اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کریں کہاں ہوتا، جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے، اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا۔ ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے۔ لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر، کوہ صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی۔ آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں۔ ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اس تناظر میں دیکھیں، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی باپ اس پہ فخر کرتا تھا، آواز آتی ہے لوگوں سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں حضور مسند پہ بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، تکریم دیتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے، بلکہ فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، ایک ہوں، تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی 2 بیٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی، تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے اب چھوڑتے نہیں کام، تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس نے ایسے انگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہا ہے، پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی کی بات تو حق کے شکر پھر بھی ادا۔ آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی۔ تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے، تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو، تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں تھا لوگوں کو۔ عورت تو گالی تھی، کس لوگوں نے کہا کہ از قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عورت کو وہ مقام دیا اور بیٹی کو اس مرتبے پہ رکھا۔ یارو
عورت کو بدی کا سرچشمہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ عورت ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اتر دی، تم رکاوٹ بناتے ہو۔ یہاں عورت کو تو عزت ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، میلاد والے رسول نے دی ہے، خواتین کا تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دیں اور اپنے گھروں کے اندر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں ہر روز میلاد کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری عزتیں جو زمانے کو ملی ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے نصیب ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ میں زنزبار میں گیا تو وہاں وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے تو اس جزیرے میں باندھ دیے جاتے تھے، پھر جہازوں میں بھر بھر کے وہاں منڈی لگتی تھی اور لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غلاموں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں غلاموں کو یوں بیچا جاتا تھا۔ کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہیں، عید کے موقع پہ تو قربانی کا جانور لینے کے لیے ضرور جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جانوروں کی کمر ٹٹول کے دیکھی جاتی ہے کہ اس کے وزن کا اندازہ کریں، اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے، دانت دیکھیں اور اندازہ کریں کہ عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے سر پہ کمر پہ بوجھ ڈال کے چلایا جاتا ہے، دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ یہ کتنے زور والا ہے، پھر اس کی بولی دی جاتی ہے۔ دنیا کی منڈیوں میں انسانیت کی یوں تزلیل ہوئی، بکتے تھے غلام، بردہ فروشی ایک بہت بڑا کاروبار تھا، اور پھر کتنا دردناک منظر تھا کہ باپ اور بیٹا یا دوست کی بھائی ایک اس چبوترے پہ کھڑا اور ایک اس چبوترے پہ کھڑا بولی کے لیے لائے گئے اور لوگ بولیاں دے رہے ہیں، اور پھر خرید کے ایک علاقے کے آدمی نے دوسرے ملک کے آدمی نے خرید لیا، اور پھر وہ آخری ملاقات کرتے ہیں۔ ماں اور بیٹی کنیزیں بن کے بکنے پہ آئی ہیں اور وہ ان چبوتروں پہ کھڑی ہیں، تو ماں کو کوئی اور خرید لیتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید لیتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یار اپنی مرضی سے جانچ پرکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو سے ہر تناظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لائق بھی ہے کہ نہیں، اور پھر بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے اگلے دن وہاں جانا ہوتا ہے ولیمے پہ، اگلے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ماں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ساتھ والے محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس پھٹے پہ ماں بک رہی ہے اور اس پھٹے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور پھر دو مختلف ملکوں کے آقا ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں، دوبارہ شاید کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، تو جب وہ آپس میں جدا ہوتے ہوں گے تو کیا درد پھوٹتا ہوگا اور ان آنسوؤں میں کتنی آگ ہوتی ہوگی۔ یہ دنیا کی منڈیوں میں سرے بازار ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور یہ روز انسانی درد کی کہانیاں رقم ہوتی تھی۔ یہ میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو اس پر اس کو کیا فائدہ ہوا علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو یہ آپ کی عادت اور آپ کا مزاج سمجھ میں آیا تو انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے آزاد کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا عمر آپ بھولے ہیں، یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے اور آزادی کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ! صحابہ میں سب سے امیر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا، 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، پھر باقی اصحاب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات نے، باقی اصحاب پیغمبر کی زندگیاں دیکھیے۔ اور آج اگر دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں رہی ہے تو یہ کس کے دیے ہوئے نظام کا صدقہ اور صلہ ہے؟ غلاموں کو عملی طور پہ غلامی اب ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے
ان کے لیے آداب بتائے لوگوں کو، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ۔ اللہ اکبر! وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھے اور آقا اس کو بھی کوڑے مارے کہ تم نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیا ہے، کیوں چھوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو آقا کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، اس پہ کوڑے مارتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر نہ چھو سکے۔ سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو۔ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا۔ کیا اس سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ عظمتیں کہ جو جوتا بھی نہ چھو سکے، اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انسانیت کا قافلہ بھٹک اور بہک کر جس منزل پہ گرا تھا اور جس اتھا گہرائی میں گرا تھا، اسے اگر نکالا ہے وہاں سے تو آمنہ کے لال نے، میلاد والے رسول نے نکالا ہے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے، بلکہ میں ایک اور بات کروں آپ کی اگر توجہ ہو، دنیا کے اوپر جہاں بھی تہذیب موجود ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں تہذیب، جہاں خیر کی کوئی قدر موجود ہے، وہ صدقہ ہے میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کو خیر دیا ہی حضور نے ہے، اسی چوکھٹ سے نور، روشنیاں اور اجالے بٹے ہیں، اس لیے میلاد حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگنا ہے، اور ہم جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صاحبان محبت، میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ صرف ایک دن یا ایک رات یا جھنڈیاں لگا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ عقیدتوں کے یہ مظہر ہیں، الفتوں کے یہ رنگ ہیں، اور حضور کے ساتھ پیار کا یہ آہنگ ہے، اور یہ اہل اللہ اور جو ہے وہ حضور کے محبین کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے، وہ عقیدتوں کے رنگ کو اپناتے رہے ہیں، لیکن کہیں آپ اس پہ نہ رک جائیں، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ وہ آقا جنہوں نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، صرف ایک دن کے پرجوش نعرے یا پرجوش خطاب حق ادا نہیں کرتا، ہمیں ساری زندگی آقا کریم کے نام لگانا پڑے گی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آئیے یہ 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہے، ہم عزم کریں کہ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں۔ بلکہ مجھے بڑی دیر کے بعد نازش قادری مرحوم کا شعر یاد آیا کہ کیا انہوں نے محبت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے، مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تو ان کا طرز زندگی، ان کا بتایا ہوا طریقہ، اس کے مطابق دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ بشر الکیفی لقاء الحبیب امام سیوطی کی ہے
تو اس میں وہ ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل 18 سے 22 تک سفید بال تھے. کسی کی سیرت بھی ایسی محفوظ نہیں اور کسی کی کا جو ہے وہ شمائل اور کسی کی صورت بھی ایسی بیان نہیں فرمائی گئی جیسے آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت بیان فرمائی. حضور سرخ مہندی سے ان بالوں کو وسمہ کیا کرتے تھے. اور ایک حضور کا عاشق تھا، اس کی داڑھی میں کچھ بال آئے تو اس نے بھی ان کو سرخ مہندی سے وسمہ کرنا شروع کیا. خیر انتقال ہو گیا تو نکیرین آئے. تو ایک نے پوچھا من ربک، تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اس سے پوچھتا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے. تو میں اور آپ ہمارا نقشہ، ہماری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز زیست یہ بتائے ہم حضور کے غلام. کسی کو پوچھنا نہ پڑے. یار کسی سکھ کے بارے میں کبھی پوچھنا پڑا ہے کہ یہ سکھ ہے؟ اس نے اپنے گرو کو ایسا مانا ہے. حضرت کرما والے فرمایا کرتے تھے یار ذرا سکھوں سے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو، انہوں نے کس طرح اپنے گرو کو مانا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کس کا چیلا ہے. تو حضور کے غلاموں کو بھی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضور علیہ السلام کے انداز حیات پر ایسے عمل کرنا چاہیے. دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا عاشق آ رہا ہے. تو آئیے اپنی زندگی کو حضور کے نام لگائیں، اور یہی میلاد کا پیغام ہے. اور میلاد کے اندر ہم یہی سیکھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا طرز زندگی اور ہمارے شمائل، ہمارا نقشہ، ہماری صورت حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے عکس میں ہو. میرے حضرت کا ایک شعر ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. اللہ ہمیں حضور کی راہوں کا مسافر رکھے اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا